میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ جو بزرگ ہیں ہمارے ان کے لیے بھی ایک ہیلتھ کلینک بنے، یہاں پہ جو ہے 24/7 جو ہے ڈائلیسس یونٹ ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے ان کا ہیلتھ چیک اپ ہو، یہاں پہ ایک ایمبولینس رہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سینٹر سے نہ کہ صرف آپ کے ہیلتھ کے لیے بلکہ یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہو جہاں پہ ہم لوگ قرآن کی تعلیم دی جائے، اسلام کے لیے اس کی قرات ہو، یہاں سے جو ہے دنیا کے کونے کونے تک یہاں پہ جو ہے ہماری بہنیں جو گھر میں رہتی ہیں یہاں سے قرآن سیکھے، اسلام اور قرآن کے روشنی میں ہم لوگ جو ہے آگے بڑھیں۔ بسم اللہ۔ اصغر بھائی نے اشاروں سے یہ کہا کہ جو حالات سے ہمیں اگزامپلز ملے ہیں اس حالات کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے، جھوٹ، نفرت یہ ایک حصہ ہے الیکشن کا، اس پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ بڑے ہیں اور میں سیکھتا ہوں تو ان سے میں نے یہ بات سیکھی کہ ہمیں اپنا کام کر کے اپنے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر جس کے آنریبل ممبرز ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو نہ کہ صرف یہ ممبرز کا ہے بلکہ صرف یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں سے کمیونٹی کے لیے، کنٹری کے لیے آواز اٹھ سکتی ہے، جہاں سے ممبران خدمت کر کے قوم کو اور کمیونٹی کو اور کنٹری کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایسا پلیٹ فارم جو آج ایک آبزرور کے ہاتھ میں ہے، جو آج جو ہے ممبران کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پھر سے ایک مڈ ٹرم الیکشن ہو یا پھر اس طرح کا ایک مسئلے مسائل میں ہم پھر سے پھنسے؟ آپ جان رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، کس کے طرف ہے۔ کیا ہم چاہیں گے؟ تو میں چاہوں گا کہ اس ادارے کے حق میں، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے حق میں آپ سوچ سمجھ کے آپ اپنا ووٹ دیں اور اپنا سپورٹ دیں اور الیکٹ کرتے وقت ضرور ڈالیں کہ بھائی آپ دیکھیے آپ کا جو خدمت گزار ہو، جو ممبران کا سرونٹ ہو، وہ کیسے ہو۔ آپ چاہیں گے کہ وہ نوجوان ہو، وہ چاہیں گے کہ آپ 24/7 آپ کا فون اٹھائے، اس کے پاس جا کے اس کے کان پکڑنے میں بھی آپ کو تکلیف نہ ہو اور جو ہے اس کا جذبہ ہو اور اس نے ڈیلیور کیا ہو، اس نے کوئی ایسی چیزوں کو کر کے دکھایا ہو، خدمت کیا ہوتی ہے اور ایک سب کے لیے ایک ایگزامپل بنا دیا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ہمیں سوچنا پڑے کہ بھئی یہ تو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، یہ تو منتری ہیں، یہ تو اس پارٹی سے ہیں یا اس سے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ہمارا جو یہ ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر، یہ ممبران کا ہے۔ ہمارے تکلیف، جیسے سر نے کہا کہ ہم لوگ ممبران کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ ایک نیا جیسے فنڈز کا لانا ہے۔ جنہوں نے آج تک اپنے جیب سے 20 روپیہ نکال کے نہیں دیا، کیا یہ 100 کروڑ روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں کیا؟ جو ایک بار 1 منٹ کے لیے ہارنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے، کیا وہ آپ کو لگ رہا ہے اس بار الیکشن جیتتے ہیں؟ تو کیا دیکھیے ہمیں ہے نا فیوچرسٹک ہونا ہے کہ آگے یہ سینٹر کیسا رہے گا، ممبران کیسے رہیں گے، کیا یہ ہم ان کے پاس جا کے حق سے ہمارا خدمت کے لیے دروازہ کھلا ہے، کیا یہ ممبران کو کر کے دکھایا ہے، ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ سراج الدین قریشی صاحب یہاں پہ ہیں جو 20 سال میں خدمات دے کے اپنا بزنس پورا ختم کیا، اپنی جوانی ختم کی، کس کے لیے کیا، اور آج ایک مالی کی طرح اس کی رکھوالی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی کہیں اس کا کوئی بیڑا غرق نہ کر دے، اس کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کیسے ہم لوگوں کو اس سینٹر میں یہاں پہ ہمیں کام کر کے کیسے اس طرح سے میں چاہوں گا کہ دیکھیے میں چاہوں گا کہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا خادم کیسا ہو، کون ہو جو آپ کے لیے کھڑا رہے۔
میں چاہوں گا سوچ سمجھ کے آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ جو کمپیٹیٹرز ہیں آج کی ڈیٹ میں، آصف حبیب صاحب بہت بڑھیا کر رہے ہیں، امان اللہ صاحب بہت بڑھیا کر رہے ہیں، ہمارے جو سلمان صاحب بہت بڑھیا کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی اس چیز کو بہت بڑھیا کر سکتا ہے وہ صرف ممبران کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ممبران اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھے، سراج الدین قریشی صاحب کے پینل کے سر پہ رکھے اور ایک موقع دے خدمت کا اور انڈیا اسلامک سینٹر کو بچانے کا، واپس اس کو آبزرور کے پاس جائے، واپس جو ہے یہ سینٹر جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے کہیں یہ سرکاری دفتر نہ بن کے رہ جائے۔ آپ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی سیاستدان ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ کوئی سیاستدان نہیں آ رہا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر جو ہے ممبران کا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، اور ہم اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اڈا نہیں بننے دیں گے۔ یہ ممبران کا تھا، ممبران کا ہے، یہ ممبران کے لیے رہے گا، قوم کی خدمت کے لیے رہے گا، ہندوستان کے خدمت کے لیے رہے گا۔ یہاں سے آواز اٹھے گی جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا، مسائل آئے گا، ممبران کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ ممبران کافی پاورفل ہیں، بہت اچھے ہیں یہاں پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یوتھ کا ڈیولپمنٹ ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وومن کا امپاورمنٹ ہو، میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ جو بزرگ ہیں ہمارے ان کے لیے بھی ایک ہیلتھ کلینک بنے، یہاں پہ جو ہے 24/7 جو ہے ڈائلیسس یونٹ ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے ان کا ہیلتھ چیک اپ ہو، یہاں پہ ایک ایمبولنس رہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سینٹر سے نہ کہ صرف آپ کے ہیلتھ کے لیے بلکہ یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہو جہاں پہ ہم لوگ قرآن کی تعلیم دی جائے، اسلام کے لیے اس کی خیرات ہو، یہاں سے جو ہے دنیا کے کونے کونے تک یہاں پہ جو ہے ہماری بہنیں جو گھر میں رہتی ہیں یہاں سے قرآن سیکھے، اسلام اور قرآن کے روشنی میں ہم لوگ جو ہے آگے بڑھیں۔ اور جو یہاں پہ جو ممبران ہیں ان کی فیسلٹیز جیسے سراج صاحب نے کہا بڑھیا سے بڑھیا یہاں پہ ہم لوگ یہ کریں، ریکریشن ہال بنائیں، ہم لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے جیسے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں آگے۔ فنڈز کو لانا کوئی مشکل نہیں، میں ایک اکیلا سوچوں گا میں کتنا دوں گا، لیکن جب سب لوگ ہم مل کے اس کے لیے بڑھیں گے، ایک کے اوپر ہم لوگ اس کے لیے فنڈز اکٹھا کریں گے، اور یہاں پہ جب ہم لوگ انسٹیٹیوٹس بنائیں گے، آگے جو ممبران آئیں گے ان کی جو ممبرشپ بھی جو بنائی جائے گی وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگی۔ اگر کوئی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ اپنے اندر ایک پرسنالٹی رکھتے ہیں اور وہ قوم کو، کمیونٹی کو، کنٹری کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو اس کو ممبرشپ بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے اس کو عطا کریں گے، وہ پیسوں کے بلبوتے پہ نہیں کریں گے۔ جو ممبران وہاں پہ آئیں گے ان کو 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا، ریسٹورنٹ میں بھی ملے گا۔ وہ ممبران راجہ ہیں، وہ راجہ رہیں گے، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، یہ ہمیشہ دیکھا جائے گا۔ ممبران کے لیے ہم لوگ ہمیشہ وہاں پہ خادم کی طرح کھڑے رہیں گے، اور وہاں پہ جو ہے اس طرح سے ہم چاہیں گے کہ جو ممبران کے لیے ہم لوگ ایسا سینٹر بنائیں جہاں پہ جو ہے اگر ہم ممبران میں سے کسی کی ایک تکلیف ہو وہ ہم سب کو محسوس ہو، اور ہم سب اکٹھا ہو کے اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، مسئلے کو حل کرے۔ جب لگے کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل کمیونٹی کا، کنٹری کا آئے گا تو وہاں پہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ایک مضبوط آواز سچائی کے لیے کھڑا رہے گا، وہاں سے آواز نکلے گی ہر ایک ایجوکیشن کو امپاور کرنے کے لیے، وہاں سے ہر جگہ سے جو ہے یہ نکلے گی۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو آپ میرے لیے، ہمارے سراج الدین قریشی صاحب کے پینل کے لیے آپ آئے، اپنا وقت نکالا، آپ نے ہمارے حوصلوں کو مضبوط کیا، ہمیں پر لگا دیے تاکہ ہمارا راستہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے لیے میں بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ جاتے جاتے ایک سینٹنس میں کہوں گا، پلیز ووٹ، سپورٹ اینڈ الیکٹ سراج الدین قریشی صاحب پینل۔ ہمیں مضبوط کیجئے تاکہ ہم اپنے سینٹر کو مضبوط کریں، ہم اپنی قوم کو مضبوط کریں، ہم اپنے کنٹری کو مضبوط کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔